حسین ستارہ ابو ہریرہ نبی کا پیارا ابو ہریرہ. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. معزز سامعین اکرام، اللہ عز و جل جو رب العالمین ہے، کائنات کی ہر چیز اللہ کے حکم سے وجود میں آئی، اور اسی کا حکم ہوگا کہ ہر چیز کا وجود ختم ہو جائے گا. اور اللہ تعالیٰ جس نے ہر شے کو وجود دیا ہے، اپنی ذات کا تعارف دیتے ہوئے قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، لا الہ الا ہو کل شیء حالک الا وجہ. ہر قسم کی عبادت کے لائق اللہ وحدہ لا شریک ہے. کل شیء، بس ہر چیز اللہ کے پاس ایک شے ہے. حالک، جس طرح شے کا پیدا کرنا اللہ کے لیے آسان ہے، ویسے ہی شے کا خاتمہ کرنا بھی اللہ کے لیے آسان ہے. کل شیء حالک الا وجہ، لیکن باقی رہنے والی جو ذات ہے وہ تمہارے رب کی ذات ہے. الحی، ہمیشہ سے زندہ، ہمیشہ زندہ رہنے والا. القیوم، ساری کائنات کو قائم رکھا ہوا. الصمد، ساری کائنات کا نظام چلانے میں اللہ تعالیٰ کو اپنی کائنات کی مخلوق میں سے ایک ذرے کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، اس ذات کو الصمد کہا جاتا. الصمد یعنی وہ ذات ہر شے جس کی محتاج ہے، اس ذات کو الصمد کہا جاتا ہے. عزیز دوستو، یقیناً ہم سب اللہ عز و جل کے محتاج ہیں. اللہ غنی ونحن فقراء، وہ غنی ہے، ہر چیز سے پاک ہے، ہر چیز سے غنی ہے. انت الفقراء، ہم سب اس کے در کے فقیر ہے. انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ عز و جل کے سامنے اپنے آپ کو محتاج سمجھے، اللہ عز و جل کے در کا فقیر سمجھے، اللہ عز و جل کی محتاجی میں اپنے آپ کو رکھے. بجوز یہ کہ مخلوق انسانوں کی محتاجی کے، انسان کو ہمیشہ اپنے دل کو اتنا تیار رکھنا چاہیے کہ وہ اللہ کا محتاج ہے. عزیز دوستو، ہمارے لیے اللہ کی محتاجی یقیناً اس بات کے لیے بھی ہے کہ اس کی ہدایت ہمارے ساتھ ہو، اس لیے کہ ہم اللہ کی ہدایت کے محتاج ہیں. سب سے اہم چیز انسان کے لیے ہے، اس بات کے محتاج ہیں کہ اللہ ہمارے دلوں میں ہدایت دینے کے بعد گمراہی پیدا نہ کرے. اس بات کے ہم محتاج ہیں کہ ہماری ضرورت اگلے لمحے کیا ہے یہ ہم نہیں جانتے، تیری ذات جانتی ہے. بس ہم محتاج ہیں ہر ضرورت تیری رحمت خاص سے تکمیل ہونے کے. عزیز دوستو، انسان کو اللہ کا محتاج بن کر رہنا چاہیے. یہی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو تعلیم دی صحابہ کرام کی زندگی سے یہی بات ہے. ان کی زندگی کا جو سو مزاج آپ نکال کر دیکھیں گے، ہمیشہ اپنے آپ کو اللہ کے سامنے عاجز رکھے، ہمیشہ اپنے آپ کو اللہ ہی کا محتاج بتائے، کسی اور کا محتاج نہیں بتائے. اس لیے کہ انسان کے دل میں جو یقین، جو توکل اللہ کی محتاجی کا ہے، یہ بھی توحید کا حصہ ہے، یہ بھی عقیدے کا حصہ ہے. جہاں انسان دنیا کے وسائل کا محتاج ہو جائے، دنیا کے وسائل کو یہ سمجھیں گے معاملہ میرے اس کام سے ہو جائے گا، لیکن یہ کوشش کرے گا، لیکن حکم اللہ کا ہوگا تو کام ہوگا، یہ عقیدہ ہمارا ہونا چاہیے. ہر چیز میں اللہ کے سامنے ہم محتاج اپنے آپ کو سمجھنا. عزیز دوستو، ہدایت یقیناً اللہ کی طرف سے ہے، گمراہی یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے. اور ہدایت ملنے کے بعد اگر گمراہی مل گئی، یہ تو انسان کی پھر تباہی کا سبب ہے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. کہ اللہ، ہدایت جو آج تو نے دے دی ہے خیر کی، قرآن کی، سنت کی، منہج صحابہ کے طریقوں کو سمجھنے کی، اب یہ ہدایت دینے کے بعد یا ربی
گمراہی پیدا مت کر. دین کے معاملے میں بھی جب ہدایت ہوتی ہے گمراہی سے بچنے کی دعا کرنی چاہیے. دنیا کے معاملات میں بھی آپ کاروبار کرنا چاہتے, کچھ زندگی کا فیصلہ لینا چاہتے, آپ سوچ لیے تھے, آپ ارادہ کر لیے تھے, یہ دعا دنیا کے کاموں کے لیے بھی استعمال کرنا چاہیے کہ یا ربی دنیا کے اس کام میں تیری ہدایت ہو گئی, اب گمراہی مت ڈال, میرے اندر ہمت دے, حوصلہ دے, توکل دے کہ میں خیر تلاش کرنے کے لیے, تیری رحمت تلاش کرنے کے لیے اس کام کے لیے آگے بڑھوں. عزیز دوستو, دنیا کے اندر انسان یقیناً کام کرتا ہے, کوشش کرتا ہے, وہ کام کا ملنا بھی اللہ کی طرف سے, وہ کام اللہ کے وسائل میں سے. زندگی کے اندر آپ کہاں پیدا ہونے والے تھے نہیں معلوم, کہاں مرنے والے نہیں معلوم, کہاں رزق دیا جائے گا نہیں معلوم, کیا رزق دیا جائے گا نہیں معلوم. بس زندگی آگے بڑھتی چلی جا رہی, ہم کوشش کرتے جا رہے ہیں, لیکن انسان کے سامنے کبھی تصور نہیں کر سکتا ہو ارے اس بات کی میں کوشش نہیں کرا یہ مجھے مل گیا. ماں باپ کو تو آپ چن کر نہیں لائے تھے, پیسے والے گھرانے کے اندر پیدا کر دیے گئے. آپ اپنی زندگی کی جاب کو چن کر نہیں لے کر آئے تھے پیدے وقت, آپ سوچے نہیں تھے دنیا کو جو سو نوکری نہیں مل رہی, آپ کو اللہ تعالیٰ ایک جو سو قابل اور ایک جو سو منظم طریقے سے جو سو آمدنی کے ذرائع لگا دیا. یہ سب کچھ اللہ کے وسائل ہیں. ان وسائل کو سمجھنا, اللہ کی شکر گزاری کرنا, اور شکر گزاری یہ ہے کہ زبان سے الحمدللہ کے ساتھ ساتھ اللہ کے دین پر قائم رہنا, حلال کو حلال سمجھنا, حرام کو حرام سمجھنا, عبادتوں کے وقت عبادت انجام دینا, اللہ کی شکر گزاری کرنا, صدقہ خیرات کرنا, رشتہ داری نبھانا, جو کام دین کے ہیں ان کو کرنا, یہ بھی شکر گزاری میں سے ہے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان 3 لوگوں سے پوچھے گا کہ دنیا میں میں تجھے نعمتیں دیا تھا, یہ نعمتوں کی شکر گزاری میں کیا کیا, کیا کر آیا؟ وہ جواب دے گا ایک بندہ جو عالم تھا, ایک بندہ جو علم والا تھا, جو قرآن سیکھتا تھا, قرآن سکھاتا تھا, خود علم سیکھتا تھا, علم سکھاتا تھا, وہ کہے گا یا ربی جو نعمتیں تو دنیا میں دیا ہے اس کی شکر گزاری میں دین سیکھا بھی, دین سکھایا بھی, قرآن سیکھا بھی, قرآن سکھایا بھی. اللہ تعالیٰ کہیں گے تو جھوٹا ہے, اس وجہ سے تو قرآن اس وجہ سے سیکھا, اس وجہ سے سکھایا, لوگ تجھے قاری کہیں, لوگ تیری قرات کی تعریف کریں, تو علم اس وجہ سے سیکھا, علم اس وجہ سے سکھا, لوگ تیرے علم کی تعریف کریں. دنیا میں جو چاہتا تھا وہ مل گیا, منہ کے بل گھسیٹ کے جہنم میں پھینک دیا جائے. اس لیے یہ حدیث بتانے کا مقصد یہ ہے شکر گزاری, دین سیکھنے سکھانے کی مجلس بھی شکر گزاری ہے, صدقہ خیرات کرنا بھی شکر گزاری ہے, روزہ رکھنا بھی شکر گزاری ہے, جمعے کا خطبہ دینا بھی شکر گزاری ہے, خطبہ سننا بھی شکر گزاری ہے, نماز کی ادائیگی بھی شکر گزاری ہے. دین کا ہر کام اللہ کی شکر گزاری ہے. تو زبان سے بھی شکر گزاری ہو, دل میں قرار ہو, دل میں عقیدہ ہو, عمل کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے سامنے شکر گزاری ہو, اور محتاجی صرف اللہ عز و جل کی ہو. آج دنیا کے اندر ہمارا مزاج کہیں یہ تو نہیں بنتا جا رہا, دین پہ ہے, ہم نماز پڑھ رہے ہیں لیکن نماز سے غفلت ہے, شکر گزاری زبان سے ہو رہی لیکن جو کیفیت ہونا چاہیے, جو مزاج ہونا چاہیے, جو نیت ہونا چاہیے, جو اخلاص ہونا چاہیے, جو عقیدہ ہونا چاہیے, ایسا محسوس ہو رہا وہ ہمارے پاس سے کمزور ہو رہا چلا. اس لیے کہ وسائل پہ توکل زیادہ ہو رہا, دنیا کے وسائل جو حلال طریقے سے ہو, حرام طریقے سے ہو, ان پر ہمارا اعتبار زیادہ ہو جا رہا, بجوز یہ کہ اللہ کی ذات پر اعتبار رکھنا. واقعات سنتے جا رہے ہیں, جھومتے جا رہے ہیں, کیا واقعہ تھا بھائی, کیا اچھا تھا بھائی, کیسا زندگی گزار لی بھائی, ایک گھر میں ایک ٹائم کا کھانا نہیں تھا بھائی, 2 مہینے چولہا نہیں جلا بھائی, واقعات سن رہے ہیں. ایمان کس طریقے سے لبریز تھا, کس طریقے سے ایمان کا چراغ ہمارے اندر جلا گیا, سن رہے ہیں. لیکن مزاج دنیا کے وسائل پہ ہی ہمارا ٹکا رہ رہا. اسی وجہ سے 3 اہم باتیں آج کے جمعے خطبے میں توجہ سے سنیں. الکبائر میں سے ہیں, بڑے گناہوں میں سے ہیں, لیکن عادت بن جا رہی ہے. بڑے گناہوں میں سے کبیرہ گناہ جس کے لیے خالص توبہ انسان کو کرنی چاہیے, لیکن عادت بن گئی. اول جو آج مسلم معاشرے میں جو سے بات پھیل چکی ہے, وسائل پہ توکل, دنیا کے لوگوں پہ توکل, دنیا کے جو سو حالات کے اوپر اپنا اعتبار کر لینا, محتاجی دنیا کے سامنے اللہ کو چھوڑ کر, جبکہ انت الغنی ونحن فقراء. الحدیث فرمایا السؤال من غیر حاجہ, یہ عادت عام ہو گئی. بڑوں میں بھی کروڑ پتی رہو آپ, السؤال من غیر حاجہ, ضرورت کے بغیر لوگوں سے مانگنا, طاقت رکھتے ہوئے لوگوں سے مانگنا, پیسہ رکھتے ہوئے مانگنا, استطاعت رکھتے ہوئے مانگنا. بات صرف میں سگنل پہ ٹھہرنے والے مسلم ٹوپی پہن کے برقع پہننے والے وہ بھائی جو مانگ رہے ہیں سالوں سال سے, بچپن میں اسکول جاتے وہ سگنل پہ جن لوگوں کو مانگتے ہوئے دیکھتے تھے,
10 دن پہلے پھر آج تک ان کو وہیں سگنل پہ دیکھ رہے ہیں. السؤال من غیر حاجہ. اللہ ان بھائیوں بہنوں کو جو سو ہدایت دے, رہنمائی دے. ذاتی مکان ہے ان کے, بچپن سے جو ہمارے گھر کے سامنے مانگتے جاتے تھے, اللہ ان کی مغفرت کرے. کیا چاچا نہیں دکھ رہے ہیں آج کل؟ بولے نہیں آج کل ذرا ٹائم ٹیبل سے کر رہا ہوں. کیا وجہ ہے؟ ذاتی گھر بنا لیا, گراؤنڈ فلور پر فرسٹ فلور ہے, وہ بس پکڑ کے وہاں جا رہا ہوں, بس تھوڑی دیر 2-4 گھنٹے مانگ لے رہا ہوں, پھر گھر چلے جا رہا ہوں. السؤال من غیر حاجہ, ان میں ہے عادت, تو یہ مت سمجھی اپنے اندر نہیں ہے. الحدیث عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سأل الناس اموالهم تکثرا فانما يسأل جمرا فلیستقل او لیستکثر. رواہ مسلم. ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما, جو شخص لوگوں سے مانگتا ہے جبکہ اس کے پاس طاقت ہے, استطاعت ہے, ضرورت کا سامان ہے, لیکن پھر بھی مانگنے کی عادت بنا لیا ہے, تو اس وجہ سے تاکہ اپنا مال بڑھانا, تاکہ سیونگ ہوتے جانا, بڑھتے چلے جانا, لوگ مانگنے کو کاروبار بنا لیے, لوگ مانگنے کو مصروفیت بنا لیے. 8 بجے گھر سے نکل رہے ہیں, 10 بجے گھر کو پلٹ رہے ہیں. کام کیا ہے؟ مانگنا. کاروبار, بزنس, دھندا, جاب, صرف مانگنے کو بنا لیا گیا ہے. مانگنے میں طریقے کے مانگنے بھی آج زمانے کے اندر آگے, اسکینر سے بھی مانگا جا رہا. اب جس کے دل میں کھوٹ ہے انہیں بہتر جانے کس طریقے سے مانگ رہا, اسکینر کے ذریعے مانگے جا رہے ہیں. واٹس ایپ پہ آپ کو میسیج آ رہے ہیں, محتاج مسلمانوں کی مدد کر دیجئے. جانے انجانے زندگی میں کسی سے ملے نہیں آپ, واٹس ایپ پہ میسیج آ جا رہا, ذرا مدد کر دیجئے. اسکینر پہ تھوڑے پیسے ڈال دیجئے. دودھ کے پیسے بچے کے پاس نہیں ہے, پیسے ڈال دیجئے. تعجب میرے کو ہو رہا, دودھ کے پیسے اس کے پاس نہیں ہے مانگنے کے لیے, مگر 300 روپے کا ریچارج ہے, واٹس ایپ چل رہا, اتنی جو سو استطاعت ہے. جو لوگ السؤال من غیر حاجہ, بغیر ضرورت لوگوں سے مانگنے کی عادت بنا لیتے ہیں, فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, پس وہ آگ کے انگارے مانگتے ہیں تو کم مانگے یا زیادہ مانگے, آگ کا انگارہ مانگ رہا ہے, جہنم کی آگ مانگ رہا ہے. مسلم معاشرے کے اندر آج زکوٰۃ کے پیسے کا استعمال صحیح نہیں ہے. 10 جماعتیں ہیں, 10 فرقے ہمارے پاس ہے, لیکن کوئی فرقہ کوئی جماعت اپنے زکوٰۃ کے مال کو جمع کر کے اپنی اپنی جماعت کے اپنے اپنے مسلک کے لوگوں کو قدموں پہ نہیں کھڑا سک رہا, جس کی وجہ سے آج حکومتیں اگر 10 روپے بھی بانٹ رہی, لوگ لائن میں کھڑے ہوئے ہیں. 2 روپے کلو چاول بانٹ رہی, لائن میں کھڑے ہوئے ہیں. اور تعجب کی بات یہ ہے, پیسے والوں پر بھی تنخواہ 40,000 ہوگی یا مہینے کی آمدنی 1,00,000 روپے ہوگی, اس کے باوجود وائٹ راشن کارڈ بنا دے, کیونکہ 2 روپے کلو والا چاول ہونا ہے, 4 روپے کلو والا چاول ہونا ہے. السؤال من غیر حاجہ, کہ تمہاری طاقت ہے, تم سونا مزوری گھر میں کھا رہے, لیکن اڈلی والے ڈوسے والوں کو بیچنے کے واسطے 100 کلو 2 روپے کا چاول لے کے دے سو بانٹ رہے, تم آگ کا انگارہ مانگ رہے. وہ گورنمنٹ کے بعد ایک لمٹ رہتی, اتنے 1000 کلو چاول بانٹ سکتی. آپ جب پیسے والے ہیں, آپ وائٹ راشن کارڈ بنا لے رہے ہیں, تو پھر دیکھ لو, یاد رکھو کہ آپ دوسرے غریبوں کا حق مان لے رہے ہیں, گویا انگارہ خریدا جا رہا ہے. الکبائر میں ہے یہ بات, یہ کتاب الکبائر التی تتعلق من اخلاق, اخلاقیات میں کبائر کے معاملے میں پیسے والے لوگوں میں مانگنے کا طریقہ ہے وائٹ راشن کارڈ کے ذریعے. اب آج کل انڈیا کے اندر اور خاص طور پہ حیدرآباد چندے مانگنے کے لیے مشہور ہو گیا. مساجد کے لیے تو ہم بھی اعلان کرتے, مدارس کے لیے تو ہم بھی اعلان کرتے, لیکن طریقہ کار جس طریقے سے قوم کو دیوانہ بنایا جا رہا, اسکینروں کے نام پر, لنک کے نام پر, اکاؤنٹ ڈیٹیلز کے نام پر, وہ آپ بہتر جانتے ہیں. کروڑوں روپیہ لوگ چندہ دے رہے ہیں, جن کو چندہ دیا گیا آج اکاؤنٹ سیز ہیں. آپ کا پیسہ کہاں گیا؟ نہ صدقہ کیا جا سک رہا, نہ کوئی تعمیر کی جا سک رہی, نہ کسی کو کھانا کھلایا جا سک رہا, کوٹوں میں کیسے چل رہے ہیں. تو عزیز دوستو چاہیے السؤال من غیر حاجہ, ضرورت سے زیادہ سوال مت کرو. ہاں یقیناً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مساجد بنانے لے کے مانگا ہے, مستحقین کی مدد کے لیے مانگا ہے, اپنی ذات کے لیے نہیں. تو پھر وہ جائز کام ہے, آپ مانگ کے کسی کو دو, لیکن جو عادت بن جا رہی, ضرورت نہیں ہے مانگنا. اور تعجب کی بات یہ ہے عزیز دوستو, مسلم معاشرے میں کامن ہے یہ بات, کتنے بھی پیسے والا آدمی رہو, ولیمے کا کھانا جائز ہے, شادی میں کچھ نہیں لیا بھائی, کچھ نہیں لیا بھائی, گاڑی نہیں لیا, کچھ نہیں لیا, بس بچی کو جیسا ویسا دے دو, بولا خالی بس
1000 آدمی کا کھانا مانگ لیا. وہ شادی خانے میں دعوت دے دو بلا. یہی ہے السؤال من غیر حاجہ، جو شادیوں کے موقع پہ جو تم بول رہی 1000 آدمی کا کھانا دے دو. خاندان ہمارا بڑا ہے، ذرا شادی خانے کا لحاظ رکھ لیے تو اب اچھا ہے، گلی کوچوں میں نہ رہو، اسی لیے کہ ذرا کار والے زیادہ ہے. السؤال من غیر حاجہ، تیری ضرورت نہیں ہے، ایک ٹائم کا کھانا مانگ رہا، یہ بھکاری پن ہے، یہ مانگنا ہے. اور ایسوں کے بارے میں حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یوم القیامت خمش او خدش او قدح فی وجہہ، کہ وہ لوگ جن کے پاس امیری ہے، پیسہ ہے، دولت ہے، امیری کے باوجود مانگتے ہیں، قیامت کے دن اس حال میں اللہ کے دربار میں آئیں گے کہ ان کا سوال کرنا، کھانا کھلا دو، 1000 آدمی کا شادی خانے میں دے دو، ذرا یہ دعوت دے دو. ان کا یہ سوال کرنا کیا ہو جائے گا؟ ان کے منہ پر چھلے ہوئے زخم کا نشان ہوگا. صحابہ کرام نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنا مال غنی کر دیتا ہے، آخر کب نے مانگنا؟ کتنا مال آ گیا تو نہیں مانگنا. فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 درہم یا اس سے کم کی قیمت کا سونا، جس کی تعداد آج کے زمانے میں 17 تولے چاندی کے برابر کی گئی ہے. تمام ضروریات زندگی میں ہیں. 17 تولے چاندی کے برابر کی رقم، یعنی اگر 1000 روپے تولا چاندی ہے، 17 سے 20,000 روپے آپ کے پاس ہیں. السؤال من غیر حاجہ کے دائرے سے نکل گیا. لیکن مانگنے کا طریقہ ہے. وائٹ کالر فقیر ہے اپنے پاس، بچہ جتنا باہر ہے، جتنا اچھا ویزا ہے، یو اے ای میں ہے تو بس حساب کتاب سے مانگ لیتے. تھوڑا امریکہ میں ہے تو حساب کتاب بڑھ جاتا. بڑوں میں مانگنے کی عادت، چھوٹوں میں مانگنے کی عادت. السؤال من غیر حاجہ، یاد رکھو تم بچی والوں سے جو 500 آدمی کا کھانا مانگ رہے، آگ کا انگارہ مانگ رہے تم اللہ کی طرف سے. تم بچی والوں سے جو مانگ رہے، قیامت کے دن تمہارے چہرے پر ایک چھلا ہوگا جس سے تمہاری بھیک زمانے کے لوگوں کے سامنے ظاہر کر دی جائے گی. یہ طاقت رکھتے ہوئے، یہ امیری رکھتے ہوئے، یہ پیسہ رکھتے ہوئے یہ بچی والوں سے مانگا. السؤال من غیر حاجہ، وہ لوگ بھی بعد آ جائیں جو طاقت رکھتے ہوئے مستحقین کا حق کھا رہے، وائٹ راشن کارڈ بنا کر. السؤال من غیر حاجہ. باتیں ہوئی تو خالی اس پہ جمعہ ہوتے رہتا. پھر اپنا جائزہ لیں، کس موقع پر کس کی کتنی طاقت ہے اور کیسا مانگا جا رہا ہے. مکہ سے جب مدینہ ہجرت کرنے کا حکم ہوا، وہ ایسی ہجرت تھی عزیز دو تو تصور نہیں کر سکتے، اوقات نہیں ہے ہماری بیان کرنے کی. سب چھوڑنا پڑا، ذاتی گھر، ذاتی کاروبار، ذاتی جائیداد، رشتہ دار اسلام قبول نہیں کرے، سب کچھ وراثت کا مال ملتا تھا، سب کچھ چھوڑنا پڑا. مال کھینچ لیے مکے کے بارڈر پہ ٹھہر کے. کیسا گئے؟ خالی ہاتھ. للکارنے والے عمر بن خطاب تو للکار کر گئے، چھین لیا گیا. بچوں کو معصوم یہ کہہ کر چھین لیا جا رہا تھا یہ ہمارے پاس کا ہے، ہمارا خون ہے. لیکن جب نکلے تو صحابہ کرام ساری قربانیاں دے کر، جس کو دینا پڑا مال دولت سب چھوڑ کے، اور جب گئے جے نور میں بھی ایسی ہی واقعات سننے میں آیا، جہاں پر شادی کے لیے پیسے جمع کر کے رکھی، اور جب حملہ ہوا تو ماں کی گردن پہ تلوار رکھ دی گئی، جس کے بعد ایک پوٹلی میں 1.5 لاکھ روپے تھے یا 4.5 لاکھ روپے گردن پہ رکھ کر کیا ایک ہی صورت میں تیری جان چھوڑتے، یہ پوٹلی میں جو پیسہ دے دے، سونا اور 4.5 لاکھ روپے ماں دی تو جان چھوڑی گئی. یہ یہاں جو ہوا وہاں کہیں کے ساتھ ہوا. لیکن جب گئے مدینے میں ذاتی گھر نہیں ہے، کچھ نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 مہینے کے بعد اب تشریف لائے تو صحابہ میں بھائی چارگی کروائی، ذمہ داری دی، تمہیں انہیں دیکھنا ہے، تمہیں ان میں دیکھنا ہے، جب تک یہ قدموں پہ نہ کھڑ جائے. عبد الرحمن بن عوف مکے سے ہجرت کر آئے تھے، مدینے کے انصاری سعد بن ربیع کے گھر میں جوڑ دیا، جب تک یہ قدموں پہ نہیں ٹھہر جائیں گے تمہاری ذمہ داری ان کی دیکھنا، کھانا پینا سب کچھ. اور ایسی دلوں میں محبت کہ سعد بن ربیع عبد الرحمن بن عوف کے سامنے اپنا پورا پیسہ ڈال دیے کہ عبد الرحمن پورا مال آج تیرے سامنے ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وعدہ کر کے مہاجرین کو ہجرت کی دعوت دیے، میں اعلان کرتا ہوں آدھا مال آج تیرا ہے اس میں سے اور آدھا مال میرا ہے. جو ذاتی کمائی ہے اس میں سے آدھا دے رہے ہیں. آپ تصور کریں چھوٹا موٹا مال نہیں تھا. سعد بن ربیع پیسے والوں میں سے تھے، عبد الرحمن بھی پیسے والوں میں سے تھے. عبد الرحمن بن عوف نے کہا محتاجی نہیں، کہا اللہ سعد
تیرے مال اور اولاد میں برکت عطا کرے. بس مجھے یہ بتاؤ مدینے کا بازار کہاں پر ہے؟ خودداری، حوصلہ، توکل، محتاجی اللہ کی ذات کی، اللہ کے وسائل لینا، توکل اللہ کی ذات پر رکھنا، وہی بازار بتایا گیا. آپ آتے وقت میں کھجور، پنیر اور کچھ ڈرائی فروٹ کا سامان اپنے ساتھ لے کر آئے تھے. مدینے کے بازار میں رکھ کر سامان بیچتے گئے، کاروبار چلتا گیا. وسائل اللہ کے، توکل، ہمت، حوصلہ رب کی ذات پر. اس لیے کہ آج موجودہ زمانے کے اندر پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے ورکشاپس ایسے چل رہے ہیں جہاں انسان کو اپنے آپ پہ توکل رکھنا سکھایا جا رہا. تم کر سکتے، تم نکلو، تمہارے اندر ہمت ہے، قرض لیو، حوصلہ بڑھاؤ، بڑھو. تمہارے اندر توکل تمہاری ذات پہ نہیں آنا. اعوذ بک من شر نفسی، میرے نفس کی شرارت سے بچا میرے رب مجھے. حوصلہ، توکل اللہ کی ذات پر ہو، وسائل اس کی طرف سے. تم اگر اپنے آپ کو سب کچھ سمجھ لیں گے تو حلال اور حرام کی تمیز تمہارے اندر سے نکل جاتی. السؤال من غیر حاجہ، بیچ رہے عبد الرحمن بن عوف، تجارت چلتی گئی. کچھ ہی دن کی بات تھی کہ ایک کرتا پہن کر نکلے، زرد رنگ کا نشان تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے گزر ہوا، زرد رنگ کا نشان دیکھ کر پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اے عبد الرحمن کیا نکاح کر لیے ہو؟ آئے وقت تو خالی کھجور، پنیر، ڈرائی فروٹ تھا. کاروبار، ہمت، حوصلہ، وسائل، توکل، حسبی اللہ ایسا تھا صحابہ کا. ایسی خودداری تھی. السؤال من غیر حاجہ، آدھا مال رکھ دیے، لینے کا حق تھا کیونکہ شریعت کا تقاضا تھا، دین کا تقاضا تھا، ہجرت کا تقاضا تھا، مہاجرین کا تقاضا تھا، اور انصار کا عہد تھا، وعدہ تھا. کہا تمہارے مال اور اولاد میں برکت ہو. اور کیا معاملہ؟ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں میں نے شادی کر لی ہے. پہلا سوال، کیا دیے پھر مہر میں؟ لٹا کے آئے تھے تم، کیا دیے مہر میں؟ نکاح تو کر لیے، جلد بازی تو نہیں ہو گئی. کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کھجور کی جو گٹلی ہوتی، وہ گٹلی کا جو وزن ہوتا، اس کے وزن کے برابر سونا میری بیوی کو مہر میں دے کے نکاح کیا ہوں. السؤال من غیر حاجہ، ضرورت اپنے پاس جب نہیں ہے مانگتے نہیں. اور یہاں پر حیدرآباد کے مزاج میں، نظام میں، سسٹم میں، کلچر میں جو بھیک مانگنا سکھا گیا ہے، باپ دادا کے زمانے سے مانگنا سکھایا جا رہا ہے. میں اتنی جوڑے کی رقم لیا تھا، تمہارے ابا اتنی جوڑے کی رقم لیے تھے، نہیں لیے تو میاں کچھ کمزوری ہے سمجھتے، اور لیے تو میاں بھکاری ہے سمجھتے. تم لے رہے ہیں. السؤال من غیر حاجہ جب لوگے، جہنم کا انگارہ تم مانگ رہے ہیں. یاد رکھو. تو مسلم معاشرے میں ایک بات جو عام ہو رہی، بڑے چھوٹے سب ہر لیول کے اندر ہر آدمی اپنے لیول سے مانگ رہا. السؤال من غیر حاجہ، ضرورت نہیں ہے مانگنا چھوڑ دیجئے، ورنہ آگ مانگنا ہے. اور قیامت کے دن اللہ کے دربار میں الوجہ، چہرے پہ چھلے کی شکل میں ظاہر ہوگا، یہ دنیا میں طاقت رکھتے ہوئے مانگنے والا شخص تھا. دوسرا جو معاملہ آج امت کے اندر عام ہو رہا، یہ بھی کبائر میں سے. پہلا گناہ بھی کبیرہ گناہ، دوسرا گناہ یہ بھی کبائر میں سے. الاصرار علی الذنوب، اپنے گناہوں پہ اصرار کرنا. گناہ اخلاقی گناہ بھی ہیں، عبادتوں کے بھی گناہ ہیں، عقیدے کے بھی گناہ ہیں، معاشرے کے بھی گناہ ہیں، تجارتوں میں بھی گناہ ہیں، معاملات داری میں بھی گناہ ہیں، رشتہ داری میں بھی گناہ ہیں، معاشرے کے اندر چلنے والے حالات پر بھی گناہ ہیں. گناہ کئی قسم کے ہیں. الاصرار ذنوبی، اپنے گناہوں پہ اصرار کرنا. اصرار کرنا یعنی کر کے ٹھاٹ ماننا، کرے یارو چھوڑو. اور یہ جو ڈائلاگ چلتا، اللہ معاف کرنے والا ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے، کہہ کر قوم کو کہیں پر بھی لے کے جو یقیناً معاف کرنے والا ہے. لیکن فرعون کی معافی قبول نہیں ہوئی، انہیں بھی معافی مانگا تھا. جب عذاب فیصلہ آ جاتا اللہ کے، جب گمراہی دلوں پہ لگا دی جاتی، جب حرام کو کھانے میں شرم محسوس نہیں ہوتی، اگر دلوں پہ گمراہی ڈال دی گئی، مہر لگا دی گئی، تو توبہ کی توفیق ہی نہیں ہوگی. تم توبہ کب کریں گے؟ الاصرار الذنوب. الحدیث عن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ایاکم ومحقرات الذنوب فإنهن يستعمين على الرجل حتى يهلكنا. رواہ احمد. عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گناہوں کو معمولی سمجھنے سے بچو،
اس لیے کہ انسان کے معمولی گناہ جمع ہوتے رہتے ہیں حتیٰ کہ اسے ہلاک کر ڈالتے ہیں. آج معمولی سمجھا جا رہا گناہوں کو معمولی سمجھنا، گناہوں پہ اصرار کرنا. کیا ہو جاتا اتنا کرے تو؟ ارے بے آج کے زمانے میں چلتا کیا بغیر سود لیے کہ کیا ہونے والا ہے، کیا جانے والا ہے؟ تم نے مانگے دوڑے کی رقم تو کیا ہونے والا ہے؟ اب چلتا رہو. کریڈٹ کارڈ آج کے زمانے میں تصور ہے، وہ گیا زمانہ. کیا دین لے کے بیٹھے، اللہ معاف کرنے والا، لیو چلو کھاؤ بسم اللہ. حرام کو بھی بسم اللہ بول کے کھا جاؤ. لون کو اپلیکیشن ہو رہا، بسم اللہ، اللہ دلا دے. ارے حرام دلا دے. دعا نماز اپلیکیشن ڈال کے دعا ہو رہی، اللہ وہ لون بینک کا پاس ہو گیا تو بہت اچھا، اللہ اللہ اکبر. حرام مانگنے کی دعا. دین کا مزاج کس طریقے سے درہم اور آپ دیکھیے. کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر یہ بات ہم سے ارشاد فرمائی، ہلاکت ہے اصرار کرنے والوں کے لیے وہ لوگ جو جانتے بوجھتے اپنے گناہوں پر اصرار کرتے ہیں. گناہ پہ اصرار کرنا ہے نہیں کرے، غلطی ہے، مگر اپنی غلطی، اپنے گناہ، اپنی بدعہ کو یہ بتانا حق پہ ہیں ہم، اس کو بولتے اصرار. اور اصرار الذنوبی، اور گناہوں میں ایک بہت بڑا گناہ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، بدعہ ہے بہت بڑی گمراہی، بہت بڑا گناہ ہے بدعہ. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت جو تکمیل ہو چکی، اس دین کا واسطہ دے کر، اس دین کا نام لے کر، رسول کا نام لے کر، محبت کا نام لے کر، عشق کا نام لے کر، شفاعت کا واسطہ دے کر، آخرت کا واسطہ دے کر، عبادت کا واسطہ دے کر لوگوں کو بدعات کی طرف دعوت دینا یا خود بدعہ میں ملوث ہو جانا. اور اصرار الذنوبی، گناہوں پہ اصرار کرنے والی بات ہے. خطبہ میلاد بھی چلا، اب سے نہیں زمانے سے چل رہا. اس سال سپٹمبر 2024 میں کئی لوگ یہ سمجھے خطبہ میلاد جہاں اولڈ سٹی میں ایک بڑی مسجد میں ہوا تو لوگ سمجھ رہے ہیں اس سال ہوا. نہیں، بہت پہلے سے چلتا ہے. اور جو خطبہ دیے خطیب صاحب، ان کے کل بیان آیا اور بڑی وضاحت کر دیے. ان کا بیان سننے کے بعد میرے کو بڑا اطمینان ہوا، بڑی خوشی ہوئی، کیونکہ میں سمجھ رہا تھا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہے شاید. میرے کو بڑا اطمینان ہو گیا. مولانا سے کوئی پوچھے تو فیس بک پہ لنک آیا تو میرے کو کوئی شیئر کرے. کل میں دیکھا، بولے مولانا جو مسجد میں اپنے پاس یہاں چار مینار کے قریب جو خطبہ میلاد چل رہا، اس کے بارے میں لوگ بہت تشویش میں ہیں، تو مولانا وضاحت کرتے. میرے کو بھی اطمینان ہو گیا. مولانا وضاحت یہ کرے کہ یہ آج سے 100 سال سے زیادہ سے خطبہ چل رہا، اور اس کا بنیاد رکھنے والے جامعہ نظامیہ کے فاؤنڈر اور ڈائریکٹر جو ہیں وہ ہیں. اور انہوں پورے سال گنا کے بولے کم سے کم 120 یا 125 سال سے سلسلہ چل رہا. اتنا سن کے میں اطمینان میں ہو گیا، کیونکہ میں کیا سمجھ رہا تھا شاید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہے شاید، کیونکہ وہ زمانہ 1445 سال ہو گئے نا ہجرت کر کے. تو میں بولا 125 سال پرانی بات ہے. تو چلو یہ معلوم ہو گیا جو 1445 سال پہلے موجود نہیں تھا، اگر 100 نہیں 500 سال پہلے بھی اگر کوئی چیز ایجاد کی گئی اسی کو کہا جاتا وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. میں کو اطمینان ہو گیا. پھر میں کو یہ بھی اشکال تھا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں ہے تو شاید ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں یہ ایجاد ہوا. شاید جب 100 سال پرانی بات ہے یا 200 سال پرانی بات ہے تو ابو بکر صدیق کا زمانہ بھی 1440 سال پرانا ہے. بولے صحابہ سے بھی جو چیز ایجاد نہیں ہوئی وہ بھی جو سو بدعہ میں شمار ہوتی. پھر میں کوئی اطمینان یہ بھی ہوا حضرت عمر کے زمانے میں بھی نہیں تھا، حضرت عثمان کے زمانے میں بھی نہیں تھا، حضرت علی کے زمانے میں بھی نہیں تھا. پھر میں یہ سوچا خیر القرون میں تو نہیں تھا، قرنی ثم الذین یلونکم ثم الذین یلونکم ثم الذین یلونکم، نبی کا زمانہ، صحابہ کا زمانہ، تابعین کا زمانہ، تبع تابعین کا زمانہ. میں سوچا 100 سال پہلے تک تو تبع تابعین بھی نہیں تھے، ان کے زمانے کو بھی تقریباً 1000 سال ہو گئے. میرے کو اتنا اطمینان ہوا، تو میں ایک فکر میں تھا رہے اپنے کوئی چیز نہیں ملی، دنیا کے لوگ عمل کر لے رہے ہیں، ورنہ اہل الحدیث مسجد میں خطبے کا اہتمام کیا جاتا تھا. الاسرار الذنوبی، اپنے گناہوں پہ اصرار کرنا، جو نبی کے زمانے سے نہیں، جو صحابہ سے نہیں، ابو بکر سے نہیں، عمر سے نہیں، عثمان سے نہیں، علی سے نہیں، رضی اللہ علیہم اجمعین،
جو تابعین سے نہیں، تابعین کے بعد والوں سے نہیں، اسی کو بدعت کہا جاتا ہے۔ سمجھنے والے سمجھتے چلے جائیے، جو چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہے۔ یہ تو خطبہ میلاد کا ذکر تھا، جلوس میلاد بھی بس حال حال کہے چھے، جلوس میلاد بھی حال حال کہے چھے۔ میں خود پورن پوری ڈالتا تھا بچپن میں، میرے پورن گھوٹنا، میدے میں ملانا، پوری ڈالنا، مگر جب میں پوری ڈالتا تھا میں اس نیت سے ڈالتا تھا یہ وفات ہے، 12 وفات کو پوریاں ڈالتا تھا، میں پورا گھر ڈالتا تھا۔ آج میں بچپن سے لے کے اس عمر کو آنے کے تقریباً 15 سال میں بدعات میں ایڈوانسمنٹ دیکھا۔ جو ہم 12 وفات بول کے پوری ڈالتے تھے، آج جشن میلاد النبی بول کے پوری ڈالی جا رہی۔ ارے بدعت میں اتنا ٹرانسفر، اتنی شفٹنگ، اتنا ایڈوانسمنٹ، اتنا پروگریس، وفات کو جشن میں تبدیل کر دیے۔ افسوس کی بات ہے، عورتوں کا مجمع، عورتوں کا ناچ، جو علماء ایک عقیدت کے ساتھ لفظ میلاد کا استعمال کر کے لوگوں کو دعوت دے رہے تھے، اب چیز ان کے بھی ہاتھ سے نکل گئی۔ کیونکہ بدعت جب آپ پیش کرتے، یاد رکھیے آپ، بدعت میں پروگریشن ہوتے رہتا، ایڈوانسمنٹ ہوتے رہتا، کیونکہ بدعت ہیں، لوگ غلو میں جاتے چلے جاتے۔ اسی لیے دین لیمیٹڈ ہے، دین میں پابندی ہے، دین میں غلو نہیں ہے، دین میں حد سے تجاوز کرے وہیں آ گیا ہذا بدعت، یہ بدعت ہے، خبردار ہو جاؤ۔ اس کی شروعات کریں گے تم ایڈوانسمنٹ میں وفات کو جشن میں بھی تبدیل کر دے سکتے۔ الاسرار الذنوبی، وہ مسلم لڑکیوں سے کہوں گا برقع پہن کر بھی یا دستیاں لپٹ کر بھی یا کمر میں ٹائٹ برقع لپٹ کر بھی، جو ٹک ٹاک پر، ٹک ٹاک تو بند کرا دیے ہندوستان کے اندر، یا انسٹاگرام کے اندر جو چل رہا، کالج کے جو سو ناچ گانے، گھر کے کمروں کے ناچ گانے، روڈوں پہ جو سو چل کے ناچ گانے، روڈوں پہ بائکاں چلا رہتے ہوئے ناچ گانے، تم یہ جو کر رہے ہیں نا، یہ اسرار الذنوبی، گناہ کرتے ہوئے تم اگر انسٹاگرام پہ اپنی ریل بنا کر اپنے ناچ کو، اپنے گانوں کو، اپنے چھچورے پن کو، اپنے بے حیائی کو اجاگر کر رہے ہیں، باپ کا علم ہو، باپ کا علم نہ ہو، یا باپ دیکھ رہا، باپ نظر انداز کر رہا، ماں جانتی ہے، اس کے بعد بھی ماں اپنی جگہ، باپ اپنی جگہ، اسرار الذنوبی، اے لڑکی تیرا اس گناہ پہ تکبر ہے، الکبائر، کبیرہ گناہ کا تو انتکاب کر رہی ہے۔ الاسرار الذنوبی، معلوم ہے بے حیائی ہیں، اس کے باوجود آپ ٹھہر کے انسٹاگرام پہ ڈال رہے ہیں، تو کیا ہے؟ اسرار ہے۔ یہ کرے تو کھل کے کرو، زمانے میں لائک شیئر کمنٹ آتے چلے گئے، بس آپ پراں لگاتے ہوئے اتنا اوپر چڑھ گئے، اتنا اوپر چڑھ گئے کہ حد، پھر وہ حد آپ کو جہنم میں لے جانے والی ہے۔ الاسرار الذنوبی، بدعت کر کے اصرار کرنا، بے حیائی کر کے اصرار کرنا، شراب پی کے اصرار کرنا، قتل کر کے اصرار کرنا، ڈرگز کھا کے اصرار کرنا، مار پیٹ کر کے اصرار کرنا، گالی گلوز دے کے اصرار کرنا، بہن کا مار کے اصرار کرنا، بھائی کا مار کے اصرار کرنا، ماں باپ پر خرچہ نہیں کر کے اصرار کرنا، مساجد کو توڑ کر بھی اصرار کرنے والے ہیں، مساجد کا کنسٹرکشن روک کے بھی اصرار کرنے والے۔ مسلمان اپنے ہاتھوں سے مساجد کو توڑ دیے۔ الاسرار الذنوبی، چلتی مساجد کی تعمیر کو رکوانے کے لیے مسلمانوں کی کوشش، اور اسرار الذنوبی، گناہ کر رہے ہیں اور اسرار، تکبر، مزاج میں اللہ کا خوف نہیں، عذاب کا خوف نہیں، اسی کو کہا جاتا ہے اسرار۔ الکبائر میں سے ہیں۔ جائزہ لیں اپنی زندگی، اپنے اعمال کا۔ جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرمایا، کہا یہ گناہ پر جو اسرار لوگ کرتے ہیں، ان کا معاملہ، ان کی مثال ان لوگوں کے جیسی ہے جو ایک وادی میں رکیں، وادی میں رک کر وہاں سے چھوٹی لکڑیاں لائے، یہاں سے چھوٹی لکڑیاں لائے، یہاں سے چھوٹی لکڑیاں لائے، اور چھوٹی چھوٹی لکڑیوں کو جلا کر توے پر روٹی پکا دی اور روٹی کھا لیے۔ کہا ان کی مثال اپنے گناہوں پہ اصرار کرنے والے اور گناہوں کو معمولی سمجھنے والے کی ہے کہ تو تھوڑا بدعت میلاد کے نام پہ کر لیے، تھوڑا بہن کا حق مار لیے، چھوٹے 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 گناہ کر لیے، اور یہ گناہ جس طرح چھوٹی چھوٹی لکڑیاں روٹی کو پکا دیتی، اس طرح تمہارے چھوٹے چھوٹے گناہ تمہیں جہنم کی آگ میں ڈالنے والے ہیں۔ الاسرار الذنوبی، اس طرح جب معمولی گناہوں پر گنہگار انسان بے خوف ہو جاتا ہے،
تو اللہ کی طرف سے پکڑ آ جاتی ہے۔ حدیث دوستو، الاسرار الذنوبی، السوال من غیر حاجہ، یہ دونوں کی وجہ یہ ہو جا رہی آج معاشرے کے اندر، السوال من غیر حاجہ، بغیر ضرورت کے سوال کرنا، اور کر کے پھر گناہ کرنا ہے، گناہوں پہ اصرار کرنا۔ اور مسلم معاشرے میں یہ دو چیزوں کی وجہ سے سود عام ہو گیا آج، ربا عام ہو گیا آج، کیونکہ آپ کو ارسراد بھی شادی میں کھلانا ہے، کپڑے بنانا ہے، فلاں کرنا ہے، یہ کرنا ہے، زندگی کدھر دوڑ رہی دیکھیے آپ۔ انہیں محنت کر رہا، کام کر رہا، کیا اس کے ذہن میں ڈال کے بھی جاتے، پہلے دن جاب کو جاتے، بیٹے ایموشنل ایسے فلمی ہے، بیٹے جاؤ دعائیں ساتھ ہیں، بہنوں کی شادی ہے، خیال رکھو، ابھی یہیں سے بہنوں کی شادی چڑھانے پہلے دن جاب پہ اس کا ذہن ایموشنل بنا کے چھوڑ دیے، بہن کی شادی، مطلب پیسہ 4 6 8 10 لاکھ روپے، اب انہیں 20,000 25,000 کی جاب پہ چڑھ رہا، مگر اس کو آنے والے 3 4 سال پہلے کا لوڈ ایموشن فلمی انداز میں بھیجا رہا تھا گھر سے، جاؤ بیٹے۔ الاسرار الذنوبی، السوال من غیر حاجہ، نتیجہ یہ ہوتا اپنے مزاج کو، اپنے کلچر کو، اپنے طریقہ کار کو آج بدلنا نہیں چاہ رہے، گناہ کر رہے ہیں، اصرار چل رہا، گناہ کر رہے ہیں، اصرار چل رہا، ارے کرنا پڑتا بھائی، نہیں کرے تو کیا ہوتا، کرو اصرار۔ سود عام ہو گیا معاشرے کے اندر آج، گناہ بتانے میں، کرنے میں، ڈھاٹ میں، اپنے تکبر کے خاطر، اپنی ناک کے خاطر، اپنی عزت کے خاطر، اپنے کلچر کے خاطر، اپنے مزاج کے خاطر، اپنے خاندان کے نام کے خاطر، اپنی جھوٹی شان و شوکت کے نام پہ سود عام ہو گیا معاشرے میں۔ اور بہت سلیقے سے لوگ سوال کرتے، پہلے سود کیا ہے، وہ تو کئی احادیث ہیں، لیکن ایک آپ کے سامنے پڑھ دوں، پہلی آیت، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ وإن تبتم فلکم رؤوس اموالکم لا تظلمون ولا تظلمون۔ جو لوگ سودی کاروبار کرتے ہیں، سود کھاتے ہیں، سود لیتے ہیں، بڑھتے ہیں، ان کا معاملہ ایسا ہے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے اعلان جنگ کر دیا۔ مطلب آپ کی تباہی کے لیے آپ اوپن تیار ہو گئے۔ یہی بات ہے الاسرار الذنوبی، لیتے سود کیا ہوتا دیکھیں گے اللہ کی طرف سے۔ الاسرار الذنوبی یہی ہے، گناہ کر کے اللہ کو چیلنج کرنا، کیا ہوتا دیکھا جائیں گا۔ الاسرار الذنوبی، اللہ ایسے تکبر سے، ایسے گندے مزاج سے بچا لے ہم سب کو۔ اعلان جنگ، کہا سود کے گناہ کے لیولز ہیں، 70 قسم کے گناہ ہیں سودی معاملات کے۔ سود لینے والا، دینے والا، گواہی دینے والا، دستاویز لکھنے والا، سب کو انوالو ہے۔ 1 سے لے کے 70 درجے ہیں، 70 درجوں کا عذاب ہے۔ ایک ایک جو جیسے قسم سے سود سے محبت کرے گا ویسے درجے کا عذاب۔ جو سب سے نچلا درجہ ہے، فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں کہ فرماتے ہیں ان ينكح الرجل امه، ایسا ہے سب سے 78 درجے کا گناہ کہ سود سے محبت کرنے والے کا کمتر درجہ یہ ہے اپنی ماں سے شادی کرنے سے محبت کرنے والا، شادی کرنے کو پسند کرنے والا۔ کوئی ہے جو اپنی ماں سے شادی کرے گا، کرائیت سے جسم کانپ اٹھے گا، جس طرح ماں سے شادی کرنے کی بات پر انسان کا جسم تھرا اٹھتا ہے، اسی طرح سود کی بات سن کے کرائیت سے تھرا جانا چاہیے۔ ٹھس سے مس نہیں ہو رہے ہیں، کریڈٹ کارڈ گھس رہے ہیں، نالوں میں پھینک رہے ہیں، پیسے کے بدلے پیسہ حرام ہے، الا یہ کہ جتنا دیا جائے اتنا لیا جائے۔ آپ کسی سے اگر 10,000 روپے قرض لیے، 10,000 روپے واپس کرنا، شرط باندھی گئی 10,000 روپے قرض لیے بھائی 2 مہینے کے بعد 11,000 روپے دیو، 1,000 روپیہ سود۔ کریڈٹ کارڈ رکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے آپ کو، نہیں، احتیاط۔ احتیاط مطلب موقع پڑتے ہی اللہ کے دین کی نافرمانی کرنا ہے، اللہ محفوظ رکھے اسی نافرمانی سے۔ چٹھیوں کا کاروبار، 10 مہینے کی چٹھی، پہلی چٹھی لیے تو 10% کٹ، دوسری چھٹی لیے تو 8% کٹ، تیسری چھٹی لیے تو 7% کٹ،
یہ جو کٹ کر کے آپ دے رہے ہیں 10,000 کی چٹھی 10 مہینے بھرنا 1 لاکھ روپے, پہلی چٹھی لیے 100 والے کو جو 90,000 روپے ملتے, مگر بھرنا انہیں 1 لاکھ روپے ہے, 10,000 سود بھر رہا, وہ چٹھی چلانے والا 10,000 سود کھا رہا. ہاں چٹھی جتنے کی اتنی ہے وہ اور بات ہے, لیکن ایسے فتوے لاتے اپنے لوگ. نہیں, مینٹیننس خرچہ آنا جانا, پہلے پورے پیسے دیو ہاتھ کو, سامنے والے کے 1 لاکھ کی چٹھی ہے تو انہیں دیتا پیٹرول کے پیسے, وہ لو آپ کا 1 گھنٹہ وقت لگا, لو 500 روپے. نہیں, کٹنگ کر کے ہر ایک سے 2,000 4,000 مینٹیننس کے نام پہ, خرچے کے نام پہ کاٹتے جا رہے ہیں. الربا سود کے قریب والا معاملہ, اور اس طرح چٹھیوں میں کٹ کٹا کے لینا سود. کریڈٹ کارڈ, چٹ فنڈ کا کاروبار, رہن سینٹر, فائنینس کمپنی, سونا گروی رکھانا, 5 تولے سونا لے کے گئے, سونا بینک میں رکھا دیے, رکھا دینے کے بعد گولڈ پہ لون دیتا, لون ملا آپ کو 3 لاکھ روپے, ہر 3 لاکھ روپے پہ 10% ہر مہینہ بھرنا, یعنی 30,000 یا 3,000 یا 10,000 روپے ہر مہینہ کا لیا, بینک سود بھرتے جانا. مٹی سینٹر, رہن سینٹروں کو ہر مہینہ آپ پیسے بھرتے جانا, 3,000 4,000 جو رقم لیا اس پہ. اور جب آپ کو سونا چھڑانے کا پیسہ آ گیا, جب جتنی رقم شروع میں لی تھی اتنا پورا دے کے سونا واپس لینا. آپ کریڈٹ کارڈ, چٹ فنڈ کا کاروبار, رہن سینٹروں پہ سونا رکھانا, بینکوں میں گولڈ لون لینا, انہوں چلا رہے ہیں کہ انہوں چلا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حرام قرار دے دیا, حرام قرار دے دیے. پھر ایک فتویٰ بھی سنا تم. چوتھی چیز EMI, بجاج فائنینس مشہور, کچھ ہوئے کہ ٹی وی ہونا EMI, فریج ہونا EMI, تنخواہ 15,000, فون دیکھے تو 55,000 کا EMI, واشنگ مشین EMI, فریج EMI, AC EMI. EMI میں 2 قسمیں ہیں, ایک قسم حلال ہے, دوسری قسم حرام ہے. مثال کے طور پہ یہ سامان ہے, یہ سامان کی قیمت میں طے کر دیا, بھائی یہ 500 روپے کا ہے. آپ بولے بھائی میں 3 مہینے میں پیسے دیتا ہوں, بھائی اس کی قیمت میں 600 طے کر رہا ہوں پہلے, یا 500 طے کر رہا ہوں, اور مدت بھی طے کر لیے. میں آپ کو سامان دے دیا, ہر مہینہ 200 کر کے آپ میرے کو EMI ایزی منتھلی انسٹالمنٹ دے دیے, جائز ہے. پروڈکٹ ہے, سامان پہ ایگریمنٹ ہونا, میں یہ سامان بیچا, سامان کی قیمت بھی طے ہو جانا, سامان کا وقت بھی پہلے سے طے ہو جانا, دونوں پارٹی وقت اور قیمت طے کر کے جب لین دین کر لیے تو لے لیے. 3 مہینے طے کرے تھے, 600 روپے قیمت طے کرے تھے, سامنے والے سے 4 مہینے ہو گئے, 600 روپے پہ 1 روپیہ بھی لیا تو سود ہے. حلال میں حرام انٹری ہو جاتی. لیکن بینک میں جب آپ بائک لیتے ہیں, بینک میں جب آپ کار لیتے ہیں, بینک میں جب آپ کوئی اور سامان لیتے ہیں, فائنینس کمپنیوں سے جا کے آپ فون وغیرہ لے رہے ہیں, ایگریمنٹ پروڈکٹ پہ نہیں ہوتا. ایگریمنٹ یہ ہوتا کہ آپ یہ موبائل فون لینا چاہ رہے ہیں 20,000 کا, یہ 20,000 کا موبائل لینے کے لیے ہم آپ کو 20,000 قرض دے رہے ہیں, اور آپ کے ہاتھ کو نہیں دے رہے ہیں, موبائل کمپنی کو دے رہے ہیں. آپ یہ بائک لینا چاہ رہے ہیں 1 لاکھ روپے کی, ہم 1 لاکھ کی بائک لینے کے لیے آپ کو 1 لاکھ دے رہے ہیں, آپ کو نہیں دے رہے, آپ کے نام سے بائک ہونڈا کمپنی کو دے رہے ہیں. ہونڈا کمپنی آپ کو جو بائک دے دی, انہیں آپ کی طرف سے 1 لاکھ دے دیا. اس کا اور آپ کا جو ایگریمنٹ رہتا EMI کا, وہ یہ رہتا 1 لاکھ کی گاڑی خریدنے کے لیے آپ کو 1 لاکھ قرض دیا گیا تھا, ہر مہینہ اس 1 لاکھ روپے پہ 5,000 روپے سود بھرتے رہیے. 36 منتھ بھرنا ہے تو 1 لاکھ کے بجائے 1.5 لاکھ بھرو, 24 مہینے میں بھرنا ہے 1 لاکھ کے بدلے 1.25 لاکھ بھرو, 12 مہینے میں بھرنا ہے 1 لاکھ کے بجائے 1,12,000 بھرو. ایگریمنٹ جب اس طریقے سے ہوتا ہے, یہ EMI حرام ہے. EMI میں حلال شکل بھی ہے, EMI میں جو حرام شکل بھی ہے. جب ایگریمنٹ پروڈکٹ پہ ہوتا ہے, مدت طے ہو جاتی, قیمت طے ہو جاتی, اس میں بعد میں تبدیلی نہیں ہونا. قیمت طے ہو گئی, مدت طے ہو گئی, مدت بڑھنے پہ پھر آپ ایکسٹرا ایڈ کر رہے ہیں, سود کے اندر شمار ہوتا. ارے کیا مل صاحب کچھ بھی نہیں لے سکتے پھر آج کے زمانے میں. ارے آپ دنیا میں آئے تو کیا کریڈٹ کارڈ سے آئے؟ آپ کے دواخانے کا بل کیا کریڈٹ کارڈ سے گیا؟ آپ کے عقیقے کا بکرا کیا جیا گوڑے والے کریڈٹ کارڈ سے لیے؟ یہ شیطان آپ کے مزاج کو ایسا بنا دیا کہ آپ اپنے مزاج کو یہ سمجھ لیے کہ اب ہو ہی نہیں سکتا. پھر واقعات سنتے کیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے؟ پھر صحابہ کے واقعات سنتے کس وجہ سے؟ کہ اپنی محتاجی اللہ کے سامنے رکھے ہمیشہ.
کوشش کرے خودداری سے محنت کرے کمائے جو ہے اس میں خوش رہے نہ حرام کی طرف گئے نہ اصرار الذنوبی کرے اپنے گناہوں پہ اصرار کرے نہ سوال من غیر حاجہ ضرورت کے بغیر مانگے بھی نہیں کریڈٹ کارڈ چٹ فنڈ گولڈ لون مٹی سینٹر اور چوتھی چیز EMI پانچویں چیز ہوم لون گھر کے کاغذاں لے جا کے جائیداد کے رکھا دینا جائیداد کے بیس پہ کیا مارکیٹ ویلیو انہیں آپ کو 10 لاکھ 20 لاکھ دیتا وہ 10 لاکھ 20 لاکھ میں آپ گھر بنا رہے ہیں وہ پورے خرچہ ہو گئے آمدنی نہیں ہے ہر مہینہ 10 لاکھ روپے کے اوپر آپ کو 20-25 ہزار روپے بینک میں سود بھرنا ہے وہ بھرتے جاؤ جب کاغذ چھڑانا ہے پورا پیسہ 10 لاکھ لے کے آؤ کاغذ چھڑانا مہینوں سالوں نکل جاتے باپ دادا کی جائیداد ہر راج کر دیتے بینک والے دس پراپرٹی از فار سیل کیونکہ جو قرض لیے تھے سودی سود تو بھر دیے لیکن قرض ادا نہیں کر سکے سود بھرے آپ قرض ادا نہیں کر سکے پراپرٹی لون EMI کریڈٹ کارڈ کیش بیک آفر کیا ہے جب آپ ڈیبٹ کارڈ سے خریدتے ہیں اس کے اوپر کچھ کیش بیک آ رہا وہ ڈسکاؤنٹ ہے لیکن اکثر کیش بیک جو مارکیٹ میں دیا جاتا وہ صرف کریڈٹ کارڈ کی پرچیز پہ دیا جاتا آپ کیش بیک آفر دیتے بھائی 15,000 کا خریدے تو 3,000 آ جا رہے ہیں 15,000 تو جیب میں نہیں ہے ارے کریڈٹ کارڈ ہے بھائی 3,000 کی بچت ہو رہی نا 3,000 کی بچت کرنے کے واسطے اللہ اور اس کے رسول سے اعلان جنگ لیو 15,000 بچت کتنی ہو رہی 3,000 بڑھتے نہیں ہر مہینہ چٹھی آتی آپ 15,000 کا خریدے تھے پلیز پے only 3,000 روپیز 15,000 کا خریدے 3,000 آج کے زمانے میں دوستانی ہے بھائی بینک والے اپنے ہیں لیتے جاؤ 3,000 ارے بڑھتے جا رہے وہ 15,000 ختم ہی نہیں ہو رہے سالوں نکل جا رہے بینک میں معلوم ہوتا وہ 3,000 صرف سود تھا جو بھر رہے تھے وہ 15,000 جیسے کہ تیسے رکھے ہوئے تو ایسا ہو گیا پیدائش ہوتے ہی کریڈٹ کارڈ کا استعمال ولیمہ کریڈٹ کارڈ عقیقہ کریڈٹ کارڈ یہ مزاج میں گندگی آ گئی اور ایک صاحب میں کو فتویٰ بھیجے حال میں حیدرآباد کا بہت بڑا مدرسہ ہندوستان کو کتاب بھیجے اس کتاب میں لکھا گیا کہ امام ابو حنیفہ رحم اللہ علیہ کے قریب کس کے قریب رسول اللہ نے بولا میں صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر نے بولا عمر نے بولا علی نے بولا عثمان نے بولا رضی اللہ علیہم اجمعین کیا بولا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اہل السنہ کے امام عزت اور احترام ہمارے دلوں میں ہے کسی شیخ کے ایک مسئلے کے فتوے کو اٹھا کے حیدرآباد کے اندر لگا کے یہ بول دیے دارالحرب میں اس طریقے کی تجارت کرنا جائز ہے امام حنیفہ کا فتویٰ ہے وہ فتوے کو لا کے بتائے دارالحرب میں یہ تجارت جائز ہے تو اس وجہ سے سود بھی جائز ہے اتنی بڑی بے وقوفی حکومت کو کیا انڈیا دارالحرب ہے حرب کا مطلب کیا ہوتا معلوم قتال مار کاٹ مسلمانوں کی فوج ہے دہشت گرد سے لڑنے کا علاقہ اس کو بولتے دارالحرب ارے ہمارے عظیم ملک میں الحمدللہ اذان کی اجازت ہے نماز کی اجازت ہے تدفین کی اجازت ہے عید کی اجازت ہے ارے بدعات تم کر لے رہی حق دین پہ عمل کرنے کی کیا بات ہے پھر اس ملک کے اندر اس طریقے سے ملک کے اندر مسلمانوں کے ذہنوں کو بالخصوص جو غیر مسلم بھائی ہیں ان کے ذہن میں کیا پیغام دے رہے ہیں ہم دارالحرب بول کے وہ لوگ تو یہی بول رہے ہیں دارالحرب بولتے مسلمان آپ بولتے ہم نہیں بولتے دارالامن ہے ہندوستان امن کی جگہ ہے ہندوستان دعوت کی جگہ ہے ہندوستان ہمارے رہنے کی جگہ ہے ہندوستان اس ملک کی آزادی میں مسلمانوں کا خون لگا ہے وہ ہے ہندوستان دارالامن ہم بنائیں حرب تو انگریزوں سے کرے تھے جہاد تو انگریزوں سے کرے تھے آج امن کی جگہ ہندوستان اگر ہندوستان کو آج اگر کوئی دارالحرب کہہ رہا سب سے بڑا گمراہ ہے سب سے بڑا جاہل ہے جو ہندوستان کو دارالحرب کہہ دے دارالامن ہے ہمارا ملک السؤال من غیر حاجہ شروع ہوا اور اسرار الذنوب بھی شروع ہوا اور ربا پورے معاشرے کے اندر داخلہ لے لیا اور نتیجے میں فتوے بازی کرنا پڑا سود کے اوپر حدیث دوستو ہر آدمی اپنی طاقت کے مطابق اللہ کے پاس جواب دیں
میری زندگی کے معاملات میرے ساتھ، میرے اور میرے رب کے ساتھ، آپ کی زندگی کے معاملات آپ کے ساتھ اور آپ کے رب کے درمیان، چھپی باتیں، کھلی باتیں، اللہم اغفر لی ذنبی کلہ دقہ جلہ واولہ وآخرہ وعلانیتہ وسرہ، ہر گناہ چھوٹا بڑا چھپا کھلا وعدے صغیرہ کبیرہ، اللہ ہم سب کے بخش دے، میرے بھی بخش دے، آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا۔ مزید علماء اور مقررین کے بیانات سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ جزاک اللہ۔